رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت کے جملہ فیض و برکات سے وافر حسن نصیب فرمائیں۔ آج دفتر اول مکتوب نمبر 140 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں حضرت اس بات پر زور دے رہے کہ رنج و محنت جو ہے یہ لوازم محبت سے ہے۔ یہ جو اہل محبت ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، یہ بات ہے۔ اے محبت کے نشان والے، رنج و محنت محبت کے لوازمات میں سے ہے۔ فکر کے اختیار کرنے میں درد و غم کا ہونا ضروری ہے۔ غرض از عشق توام چاشنی درد و غم است، ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چکم است۔ چاشنی غم کی تیرے عشق سے حاصل ہے مجھے، ورنہ دنیا میں تعیش کی کمی کوئی نہیں۔ دوست حقیقی رنج اور آگندگی چاہتا ہے تاکہ اس کے غیر سے پورے طور پر انقطاع حاصل ہو جائے۔ یعنی اللہ جل شانہ ہم سے گویا کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم باقی جو غیر ہے ما سوا اللہ ہے اس سے مکمل طور پہ کٹ جائیں، قلبی طور پر، ویسے نہیں، قلبی طور پہ کٹ جائے۔ یعنی کسی سے ہمارا کوئی طمع نہ ہو، اور ہمیں یعنی کسی اور کے ساتھ کوئی غرض نہ ہو۔ غرض ہو تو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہو، اسی کے محبت میں ہم لوگ جی رہے ہوں، اسی کے مندر کام کر رہے ہوں، یہ چاہتے ہیں اللہ پاک۔ اس مقام میں آرام بے آرامی میں ہے، اور ساز و سوز میں اور قرار بے قراری میں ہے۔ یعنی اس مقام میں آرام بے آرامی میں ہے، ساز سوز میں ہے، اور قرار بے قراری میں ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں جو بے قرار ہے وہی اس کو قرار ہے، اور راحت جراحت میں یعنی زخمی ہونے میں ہے۔ اس مقام میں فراغت طلب کرنا اپنے آپ کو رنج میں ڈالنا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پوری طور پر محبوب حقیقی کے سپرد کرنے چاہیے، اور جو کچھ اس کی طرف سے آئے اس کو نہایت خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور اپنے ابرو نہیں پھیرنے چاہیے، یعنی منہ نہیں بنانا چاہیے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اسی روش میں ہے، جہاں تک ہو سکے استقامت اختیار کرے، ورنہ سستی کا آپ کا تعاقب کر رہی ہے، یعنی بڑھاپا۔ آپ کے ذکر اذکار کی مشغولیت بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن قوی ہونے یعنی کمال کو پہنچنے سے پہلے ہی کمزور ہو گئی۔ مگر کچھ غم نہیں، اگر اپنے آپ کو ان ترددات سے تھوڑا سا بھی جمع کر لے تو پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ تفرقہ کے اسباب کو عین جمعیت کے اسباب جانے تاکہ اپنے کام کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گویا کہ حضرت نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فکر عطا فرمائی ہے۔ فکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں یہ بات نہ سوچے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر آرام رکھیں، آرام کریں، بلکہ یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ جل شانہ چاہے اسی طریقے سے ہم یہاں رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں تو تخت پر بیٹھے، تختے پہ چڑھانا چاہتے ہیں تو تختے پہ چڑھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، ارادہ اللہ کا ہو۔ اللہ کے ارادے کے سامنے ہم ایسے ہو جائیں جیسے غسال کے سامنے میت ہوتا ہے۔ میت جیسے خود حرکت نہیں کر سکتا، غسال اس کو جیسے ہی جس طرف حرکت دینا چاہتے ہیں اس طرف اس کو حرکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے ذاتی طور پر کوئی وہ نہ ہو، طلب نہ ہو، بلکہ وہی طلب ہو جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہو۔ یہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مسئلے میں اگر کوئی بات ایسی آ جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو اس پر منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ استقامت اختیار کرنا چاہیے اس طرز پر کہ ہم اللہ پاک کے ہیں اور اللہ ہی کے رہیں۔ اور بڑھاپا چونکہ آنے والا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے جتنا انسان کر سکتا ہے تو کرے۔ گویا کہ جیسے کہ حضرات فرماتے ہیں مشائخ کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، اور جو ہے ہے کہ غریب ہونے سے، فقر سے پہلے یعنی مال کی قدر کرو، ہاں جی، تاکہ یہ ہے کہ پھر بعد میں افسوس نہ ہو۔ جو چیز بھی ہو اس میں صرف ایک ہی فکر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو ہے فرمایا کہ تفرقہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، تو فرمایا اس کی مخالفت میں ہی جمعیت ہے۔
یعنی جب انسان منفی کو منفی سے ضرب دیتا ہے تو مثبت ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس ما سوا اللہ کے محبت سے انسان جتنا اپنے آپ کو کاٹ سکے تو کاٹے، اسی میں عین جمعیت ہے۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 175 میں حضرت اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تلوینات و تمکین حاصل ہونے کا مطلب، تلوین کہتے ہیں لون کا بدلنا، یعنی رنگ کا بدلنا، حالات کا بدلنا، حال کا بدلنا، اس کو تلوین کہتے ہیں۔ تمکین کہتے ہیں کسی اچھے حالت پر قرار پانا، یعنی گویا کہ اس پر مقام حاصل کرنا، یعنی گویا کہ اس مقام کو حاصل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی خفا ہوتا ہے، کبھی مطلب بڑے مزے میں ہوتا ہے، کبھی افسردہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب ایک انسان کی ایسی حالت ہو جائے جو اللہ کو پسند ہو اور اس پر اس کو استقامت ہو جائے، یعنی اس پر اس کو یعنی گویا کہ استقرار نصیب ہو جائے، تو وہ تمکین کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ تلوین ہے، انشاءاللہ کسی اچھے حال پر تمکین حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بات مطلب ہوتی رہتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ سالکوں کو خواہ وہ ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو، احوال کی تلوینات کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ کل یومن ہو فی شان، وہ ہر روز نئی شان میں۔ کا مقتضا یہی ہے اس بارے میں حاصل کلام ہے، اگر وہ تلوین یعنی احوال کی تبدیلی قلب پر ہے تو وہ سالک ارباب قلوب یعنی اہل دل میں سے ہے، اور ابن الوقت یعنی زمانہ ساز کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر قلب تلوین سے نکل گیا اور احوال کی غلامی سے آزاد ہو کر مقام تمکین و اطمینان میں پہنچ گیا تو اس وقت احوال متلونہ کی کیفیت نفس پر وارد ہوں گی، جو کہ قلب کے مقام پر اس کی خلافت کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تلوین تمکین کے حاصل ہونے کے بعد ہے۔ اور اس تلوین والے کو اگر ابو الوقت کہیں تو جائز ہے، اگر محض اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے نفس بھی ان تلوینات سے گزر جائے اور تمکین میں نہ حاصل، اس وقت تلوینات قلب جسم پر وارد ہوتی ہیں، جو امور مختلف عناصر اربع سے مرکب ہے۔ یہ تلوین دائمی ہے، کیونکہ تمکین قالب کے حق میں متصور نہیں ہے، اگرچہ لطائف میں سے الطف لطیفہ خفی و اخفا کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، کیونکہ وہ تمکین جو اس رنگین کے ہونے کے واسطے سے قالب پر آتی ہے، وہ بطریق طبعیت اتباع کے طور پر ہے، اور احوال متلمہ کا وارد ہونا بطریق اصالت ہے، اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے نہ کہ فرع کا اور تابع کا، اور اس مقام کو اخص الخواص میں سے حقیقت میں ابوالوقت بھی یہی شخص ہو سکتا ہے۔ بہت گہری بات فرمائی حضرت نے، بہت گہری بات فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تلوین کا جیسے میں نے عرض کیا کہ تلوین کا مطلب ہے حال کا بدلتے رہنا، کبھی کیا حالت ہونا کبھی کیا حالت ہونا، اس کو تلوین کہتے ہیں۔ تمکین کہتے ہیں کسی ایک حالت پر قرار پانا، اس کو تمکین کہتے ہیں۔ فرمایا ابتدا میں قلب میں تلوینات ہوتی ہے۔ قلب میں تلوینات اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کی جو مطلب دنیا کی محبت ہے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، کبھی کیا حال طاری ہوتا ہے، کبھی کیا حال اس کے طاری ہوتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں سے نکل جائے تو یہ مطلب گویا کہ جو ہے نا یہ اس وقت قلب کے تلوین سے نکل گیا، اور جو احوال کی غلامی تھی یعنی عارضی چیزوں کی غلامی جو تھی اس سے وہ نکل گیا۔ ہاں جی، اب یہ مقام تمکین و اطمینان پر پہنچ گیا، لیکن یہ قلب کے تمکین کو حاصل کر چکا ہے، ابھی نفس کے تمکین اس نے حاصل نہیں کیا، کیونکہ نفس کا جو تلوین ہے وہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے جو تقاضے ہیں نفس کے اس کے بنیاد پر ہے، اور وہ مطلب ظاہر بغیر کسی مجاہدے اور محنت کے وہ دور نہیں ہوتے، مطلب اس کو جو ہے نا تبھی اطمینان آئے گا جب آپ اس کو اس پر راسخ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یعنی ایک انسان ہے وہ جو ہے مطلب اس میں حرص ہے، اب کسی وقت اس پہ حرص آ گیا، اس نے ہمت کر لی اور اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، اور مطلب ظاہر ہے کہ اس نے قناعت حاصل کی، لیکن وہ قناعت اس کو وقتی طور پہ حاصل ہو گیا، ابھی اس کو استقامت اس پہ حاصل نہیں ہے، پھر کسی اور وقت پہ پھر دوبارہ اس پہ حرص طاری ہو گیا۔ تو جب تک وہ باقاعدہ طور پہ مجاہدہ کر کر کے اس کو اسٹیبلش نہ کرے، اس کو ایک مقام نہ بنائے، اس وقت تک اس کی ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔
اور یہ ایک یکیہ بات دیگرے دور کرنی پڑتی ہے. قلب کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، مطلب ایک ہی قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہے، جبکہ نفس کی تبدیلیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسے 10 مقامات سلوک ہے تو اس میں پھر 10 قسم کی تبدیلیاں بھی تو آ سکتی ہیں نا، اس کی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک ایک کر کے ان کو نکالنا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو 10 مقامات جو بتائے گئے اختصاراً بتائے گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی تبدیلیاں انسان کے اندر ہوتی رہتی ہیں جو کہ ایک ایک کر کے نکالے جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اب جھوٹ سے نکلنا ہے. اب کسی وقت ہمت ہوگی جھوٹ نہیں بولا، دنیاوی تکلیف برداشت کر لی، پھر بعد میں ڈر گیا اور پھر کسی اور وقت پہ جھوٹ بول پڑا، تو ظاہر اس کو استقامت حاصل نہیں ہوئی ہے. مثلا وہ شراب کا رسیا ہے، اب کسی وقت ہمت کر کے نہیں شراب نہیں پیتا، پھر بعد میں دوستوں میں گیا ذرا ادھر ادھر، پھر بعد میں سگریٹ والوں کے ساتھ اکثر ویسا ہوتا ہے نا، سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا چرس وغیرہ چرسی جو ہوتے وہ ایک جماعت کے ساتھ ہی تو پہلے چرسی تھے، تو ظاہر پر مجھ سے بیعت ہو گئے، تو مجھے مطلب کہا کہ حضرت مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں دوبارہ چرس پی لیتا ہوں. میں نے کہا نہ پیا کرے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہتے وہ اصل میں وہ جو چرسی بھائی ہوتے ہیں نا، ان کو دعوت دینے کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا آپ پر ان کو دعوت دینا نہیں ہے، آپ کسی اور کو ان کے پاس بھیجا کریں ورنہ وہ آپ کو دعوت دے دیں گے. میں نے کہا ضروری کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ کسی اور کو تیار کر لیں ان کو بعد لے جانے کی، کیونکہ ظاہر مطلب یہ کہ وہ پرانی شناسائی ہوتی ہے نا، تو وہ ظاہر انسان کو پھر وہ پرانی چیز یاد آ جاتی ہیں، تو مطلب ظاہر وہ گڑبڑ کر لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس طرح تلوین مطلب اس میں بھی آتا ہے. تو نفس کی جو تلوین ہے یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں دور ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ اس کی جو تمکین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ابو الوقت کہلاتا ہے. وہ ابن الوقت ہے، کیونکہ کبھی اس کو ہوگا کبھی نہیں ہوگا، جبکہ ابو الوقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلش کر لیتا ہے، مستقامت اختیار کر لیتا ہے اس کے اوپر، تو یہ ابو الوقت کہلاتا ہے. تو ایسے شخص ابو الوقت ہے. فرمائے جب نفس کی تمکین انسان حاصل کر لے پھر اس کے بعد ایک اور تلوین کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے قالب کی. میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور رنگ میں بیان کرنا چاہوں گا. حضرت نے تو اپنے رنگ میں بیان فرما دیا، لیکن ذرا تھوڑا سا عوام کو سمجھانے کے لیے آج کل کے دور کے جبلت، مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نفس کی اصلاح تو ہو سکتی ہے، جبلت کی اصلاح نہیں ہوا کرتی. جبلت کی اصلاح نہیں، جبلت جیسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اس کو مان سکتے ہو، لیکن کسی جبلت تبدیل ہو گئی تو یہ نہ مانو. جبلت تبدیل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر پٹھان پٹھانی سے نکل سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں. ہندوستانی ہندوستانی ہوگا، پٹھان پٹھان ہوگا، عرب عرب ہوگا، عجم عجم ہوگا. ہاں جی، یعنی مطلب بعض طبیعت میں جلال ہوتا ہے، ظاہر وہ مطلب جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں، تو ان کے جلال بزرگی میں بھی نہیں جاتا. اگر وہ بزرگ بھی بن جاتے ہیں تو جلالی بزرگ ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ یہ جبلت ہے. اب یہ گویا کہ 3 سٹیجز ہو گئے. پہلی بات قلب کی اصلاح. قلب کی اصلاح اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں. تصفیہ قلب ذکر اذکار سے ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ کو اللہ یاد رہے تو آپ کا دل ٹھیک رہے گا. جب اللہ بھول جاؤ گے تو یعنی خیال نہیں رہے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ قلب تو ہے ہی تبدیل ہونے والا. قلب کا مطلب ہی کہ تبدیل ہونے والا ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ تصفیہ قلب سے انسان تمکین حاصل کرتا ہے دل کا. پھر اس کے بعد تزکیہ نفس سے انسان حاصل کرتا ہے نفس کی تمکین، یعنی گویا کہ نفس کی اصلاح. اور جبلت کا معاملہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے. اب جبلت میں یہ ہوتا ہے کہ جبلت جس کی جو بھی ہے اس سے اللہ پاک اس کو نہیں روکتا، لیکن شریعت پر عمل کرے گا. اب اس کی جبلت اگر شریعت کی مخالفت کی ہے تو یہ مجاہدہ اس کو ہمیشہ کرنا پڑے گا. اس مجاہدے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بس مجاہدے کا اس کو اجر ملے گا. یہ نفس کے مجاہدے سے تو نفس ٹھیک ہو جاتا ہے نا. مطلب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کالا برتن ہے اور اس کے اوپر کالک لگی ہوئی ہے. اب آپ اس کو مانجھے صاف کریں گے تو زیادہ سے یہ ہوگا کہ وہ جو کالک ہے وہ دور ہو جائے گا. جس وقت وہ برتن کی اپنی سیاہی سامنے آ جائے گی کہ اس کو آپ دور کر سکتے ہیں؟
وہ اس کا کرچے 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 ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی سیاہی تو دور نہیں ہوگی، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے. تو جبلت میں یہ چیز ہے کہ اس میں پھر جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ آپ مزید اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ رہے گی. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ اس میں مطلب یہ والی بات ہے کہ جو ہے نا یہ جبلت کی جو بات ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی شریعت کے خلاف اگر آپ کی جبلت آپ کو مجبور کرتی ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک شخص سے بہت جلالی آدمی ہے، اس کو غصہ آ گیا اور غصہ جائز نہیں ہے وہاں پر، یعنی کسی ایسے مقام پر کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ برداشت کرے گا. اپنے پرکار درویش برجان درویش برداشت کرے گا، اس برداشت کرنے پر اس کو اجر ملے گا، اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے مزاج کا ایسا ہے. وہ جبلت والا جو ہے مطلب وہ تو ختم تو نہیں ہوگا. ہاں جی، مثال کے تو بعض لوگ ایسے ہوتے بالکل سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں. مطلب ظاہر ہے کہ ان کو برداشت ہوتا ہے اپنے اوپر جو ہے نا مطلب وہ اس کو نکالتے نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ان کو غصہ آتا تو ہے. تو وہ جو جبلت والا غصہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا لیکن برداشت کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بڑا سخی ہے لیکن سخی کے ساتھ اسراف کر رہا ہے. اب وہ جو اس کی وجہ سے اس میں وہ بات ہے تو وہ شریعت میں سخاوت تو کرے گا لیکن اسراف کی حد تک نہیں جائے گا. وہ شریعت مطلب اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روکے گا. ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی مطلب یہ ہے کہ مزاج جیسے بھی ہے کسی کا، تو اگر اس کی نفس کی اصلاح ہو چکی ہے تو اس نفس کی اصلاح کی وجہ سے وہ جبلت کا مقابلہ کرے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ قالب والی بات یہ چیز ہے، قالب والی. یہ قالب میں وہ تبدیلیاں نہیں کوئی لا سکتا، قالب کو برداشت کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے خیال میں آپ حضرات کو یاد آ جائے گی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو کتاب الطاف القدس پڑھ رہے تھے ہم، اس میں حضرت نے فرمایا صحابہ کرام کا جو مطلب وہ جان وہ کام ہوتا ہے لطیفہ جوارح میں ہوتا تھا. یاد آ گیا آپ کو؟ لطیفہ جوارح قالب ہے نا، اور یہ جبلت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی جبلت تھی، بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی جبلت تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی جبلت تھی، علی رضی اللہ عنہ کی اپنی جبلت تھی. ہاں جی، وہ اپنے اپنے اس پہ رہتے تھے. تو اب اس میں یہ بات ہے نفس کی اصلاح تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں ہو گیا تھا نا، ان کا تو نفس کا اصلاح ہو گیا تھا، قلب کا بھی ہو گیا تھا، ان چیزوں سے تو گزر گئے تھے. اب ان کے پاس بات کیا تھی؟ وہ قالب والی، جوارح والی، وہ والی بات تھی. ہاں جی، تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا جو قالب ہے جس کو ہم کہتے ہیں جسم، وہ امور مختلف عناصر اربع سے مدین، اس میں آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے. یہ چار عناصر، یہ چار طبیعتیں ہیں. آبی طبیعت بھی ہوتا ہے، آتشی طبیعت بھی ہوتا ہے، وہی غصے والی. آبی طبیعت سلپ ہونے والی سلپ ہونے والی، خاکی ہے کہ بالکل عاجزی والی. ہاں جی، اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ جو یعنی دوسرا ہوائی مادی بھی ہوتا ہے. ہاں جی، وہ خیالات میں مطلب وہ لگا رہتا ہے. تو اب یہ جو یعنی طبیعتیں ہیں، طبیعت تو اللہ نے بنائی ہے. جیسے انسان کی طبیعتیں میڈیکلی شاد مزاج ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے ان کو اپنے علاج کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ چار طبیعتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، تو اس کے حساب سے جو نا مطلب یعنی جس میں جس کا وہ زیادہ ہو حصہ تو اس کے مطابق ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کہ ان کو کس قسم کا ڈوز دینا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ مطلب یہ زیادہ بہتر طور پہ مطلب اپنا کام کر سکے. تو یہ فرمائے اصل میں ابو الوقت یہی ہے، یعنی وقت کے تقاضوں کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے والے یہی ہے. یعنی یہ ابن الوقت نہیں ہوتے کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائیں، بلکہ ماحول کو تبدیل کرنے والے ہیں. مطلب یہ جو ہے نا وہ اس قسم کے آتے ہیں کہ چیز سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ متاثر کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب فرمایا کہ یہ چیز ماشاءاللہ یعنی حاصل کرنی ہے. تو
حضرت نے ماشاءاللہ بہت گہرائی والی بات فرمائی کہ یعنی تینوں سٹیجز ہیں. دفتر اول کے مکتوب نمبر 64 میں حضرت فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا فیض ہمیشہ خاص و عام پر وارد ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیض تمام خواص و عوام، ہر کریم و لئیم، سخی اور کنجوس پر، خواہ و مال کی قسم سے ہو یا اولاد کی ہو یا ہدایت و ارشاد کی قسم ہو، سب پر بغیر امتیاز کے وارد ہو رہا ہے. جیسے بارش برس رہی ہوتی ہے، اور پشتوں میں جس کو ڈیران کہتے ہیں، وہ گندی کا ڈھیر جو ہوتا ہے کوڑے کا، وہاں بھی برس رہی ہے، دریا پر بھی برس ہے، پہاڑ پہ بھی برس رہی ہے، پتھر پہ بھی برس رہی ہے، پھولوں پر بھی برس رہی ہے، ہر چیز پہ برس رہی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، مطلب ہر ایک اس کا اپنا اپنا اثر لے رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کا فیض سب کے اوپر ہے. ہاں جی. لیکن بعض کے فیوز قبول کرنے اور بعض کے قبول نہ کرنے میں فرق اسی بندے کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. یہ بندے کی صلاحیت اور استعداد اس قسم کی ہوتی ہے. حضرت تانوی صاحب اس موقع پر ایک شعر فرمایا کرتے تھے، بڑا زبردست شعر. ہاں جی. ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر، ان کے الطاف شہیدی تو ہے مائل سب پر، تجھ سے کیا بیر تھا اگر تو کسی قابل ہوتا. تجھ سے کیا بیر تھا اگر تو کسی قابل ہوتا. اگر تو مطلب ظاہر ہے اس کے مطابق کرتا تو تجھے بھی دیتا، مطلب اس کا کوئی کمی تو نہیں ہے اور کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے. ہاں جی. وہ تو سب کو دے رہا ہے لیکن لینے والا ہو. مثلا ہم تو صحیح باتیں بتاتے بتاتے تک گئے کہ خدا کے بندو تہجد کا وقت لینے کا ہے. تہجد میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو دوں، ہے کوئی پریشان کہ اس کو پریشان دوں، ہے کوئی مصیبت ہے کہ اس کی مصیبت دور کر لوں، ہے کوئی تکلیف مطلع کہ اس کی تکلیف دور کروں. مسلسل اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اب کسی کو پریشانی ہے تو اس وقت لبیک کہہ دینا، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے ضرورت ہے. ہاں جی. تو کام بن جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ مانگتے کیا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ مانگتے کیا مطلب آپ کے مانگنے کی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، کون سی چیز مانگ رہے ہیں. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹھے تھے، حشام بن عبد الملک خلیفہ، اس سے مطاف میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مطلب یعنی ضرورت ہو تو مجھے آپ حکم دیں تاکہ میں پورا کروں. تو حضرت نے فرمایا اس بڑے شان والے کے کعبے کے سامنے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے. کسی غیر سے، میں بادشاہ تھا اس وقت وہ شام، غیر سے مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے. حشام نے دل میں کہا چلو باہر میں کہہ دوں گا. اب حرم شریف سے جو باہر آئے تو پھر حشام قریب آ گیا. انہوں نے کہا حضرت اب بتا دیجئے کوئی حکم ہو تو حاضر ہوں. حضرت نے فرمایا میں آپ سے کیا مانگوں، دین مانگوں یا دنیا مانگوں. دین مانگوں؟ میں دین تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا مانگ سکتے. اور میں دنیا تو میں دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگتا. دنیا تو میں دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگتا، تو آپ سے کیوں مانگو، تو تم محتاج ہے. یہ وہ میدان ہے جو ماشاءاللہ بس ہر ایک شخص کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے نا. مثلا دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، ہر شخص کے لیے ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، یہ نہیں کہ موقع نہیں ملتا، لیکن اس موقع سے وہ کیا فائدہ اٹھاتا ہے. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے، شہاب نامہ میں، آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہو، اس کو موجود ہے اس کی شہاب نامہ، کہ بڑا لمبا واقعہ ہے تو سارا تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلب گویا کہ ہو گیا. تو خواب میں دیکھتا ہے کہ خطیم کی جگہ پہ ایک بزرگ کھڑے ہیں، ان سے فرما رہے کہ میرا نام ہے خواجہ بختیار کاکی، اگرچہ تو ہمارے گروپ کا آدمی نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے وہ دنیا دار
تو اگرچہ ہمارے گروپ کا آدمی نہیں لیکن ایک بہت بڑی ہستی نے تیری سفارش کی ہے، تو اس وجہ سے ہم تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک پیالہ دودھ کا ان کے سامنے رکھا، بتاؤ آخرت چاہتے ہو یا دنیا چاہتے ہو؟ آخرت چاہتے ہو یا دنیا چاہتے ہو؟ اس پر قدرت اللہ شاہ خود کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اگر میں آخرت مانگوں گا تو فوراً موت ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے، مطلب بعض لوگوں کو، عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس اگر میری دعا قبول ہو گئی تو شاید میں مر جاؤں گی، یہ لیلۃ القدر میں اس وجہ سے ڈر سے وہ آخرت نہیں مانگتی۔ ایک عورت تھی، اس کو مجھے بتایا گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے یہ جنت نصیب فرما، کہتے اللہ میں نے جھوٹ بولے۔ سچا واقعہ۔ تو یہ کے ساتھ یہ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت اللہ شاہ کو بھی کہتے ہیں میری بھی شامت آ گئی، دنیا داری سامنے آ گئی، تو میں نے دل میں کہا کہ کہیں فوراً مر نہ جاؤ، تو میں نے کہا کچھ دین، کچھ آخرت، کچھ دنیا۔ کہتے اتنے میں کتا آ گیا، اس نے دودھ میں منہ ڈال دیا، تو حضرت نے فرمایا افسوس، یہ مفت کی سعادت تیری قسمت میں نہیں تھی، یہ اجتباعیت والی بات تیری قسمت میں نہیں تھی۔ آپ کہہ سکتے یہ مفت کی سعادت تیری قسمت میں نہیں تھی، اب مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب مجاہدہ پھر مسٹ ہوتا ہے آج، تو مجاہدہ کرنا پڑا۔ وہ پھر ان سے ایسے مجاہدات لے گئے کہ وہ بالکل اس کو نانی یاد آ گئی تھی، پھر ہر طرح کے مجاہدات اس سے لیے گئے آج۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ دنیا مانگنا اور آخرت مانگنا، یہ اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا معیار ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی موقع ملتا ہے، کوئی موقع ملتا ہے، لیکن افسوس اس وقت انسان بڑی چھوٹی سی چیز مانگ لیتا ہے۔ مطلب یہ دنیا کی کوئی چیز، مطلب اگرچہ مانگنا تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، لیکن آپ کو اگر ایسا موقع مل گیا کہ کوئی ایک ہی چیز مانگنا ہو یا سب سے پہلے جس کو پریورٹی دینا ہو، تو کس کو دیں گے آپ؟ وہاں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آخر وہ کیا آپ کے دل میں کیا ہے، کون سی خواہش آپ کی۔ اس وقت میں اکثر کرتے رہتا ہوں، میں اس میں شرم نہیں کرتا کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو دنیا کے لیے جاتے ہیں، دین کے لیے نہیں جاتے۔ جب کبھی ان کا توجہ ہوتی ہے کہ بھئی مانگو، کچھ مانگو جو مانگنا ہے، اس وقت کوئی دنیا کی چیز، ٹھیک ہے نا۔ حضرت تانوی حسن نے ایک واقعہ بتایا ہے اس مسئلے میں، فرمایا کہ حضرت خواجہ بقی باللہ رحمۃ اللہ، جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ تھے، ایک دفعہ ان کے بے وقت مہمان آ گئے، جیسے 3-4 بجے کے لگ بھگ کوئی مہمان ہے، وہ تو گاؤں میں تو ہوٹل وغیرہ ہوتے نہیں، خود ہی کا انتظام کرنا پڑتا ہے سب۔ ایک نان بھائی نے دیکھ لیے کہ بے وقت مہمان آ گئے، حضرت کو تکلیف ہوگی، اس نے مہمانوں کو گنا اور خود ہی روٹیاں اسی وقت لگانی شروع کر لی، خود ہی اپنی طرف سے روٹیاں لگانی شروع کر لی۔ جب روٹیاں پک گئی تو یہ گئے، دروازہ کٹکھٹایا کہ حضرت یہ روٹیاں آپ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے مہمان آئے ہوئے۔ اچھا، شکریہ شکریہ۔ حضرت نے لے لی، ظاہر مطلب اس وقت حضرت کو ضرورت بھی تھی اور ہدیہ تھا تو لے لی، لیکن دل میں بہت زیادہ اس پہ مطلب وہ ہے کہ مطلب محبت آ گئی کہ بہت مطلب وقت پہ خدمت کی اس نے، بہت ہی مہمان رخصت ہو گئے۔ پھر اس انام بھائی کو بلایا، اس کو کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بس وہ بن گیا اس کے بعد، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت اگر دے سکتے ہو نا تو مجھے اپنی طرح بنا دو، مجھے اپنی طرح بنا دو۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کہو، برداشت نہیں کر سکو گے، یہ بہت مشکل بات ہے، آپ برداشت نہیں کر سکو گے، کوئی اور چیز مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اس نے کہا تو مجھے کوئی اور طلب نہیں ہے، اللہ فی اللہ میں نے کام کیا ہے، اگر آپ کچھ مجھے دینا چاہتے تو میرے صرف یہی طلب ہے، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو بس ٹھیک ہے، میں نے آپ سے مانگا بھی کچھ نہیں۔
اب اس شخص نے ایسے انداز میں کہا کہ حضرت اپنے وعدے کے پابند ہو گئے. کہا اچھا آ جاؤ, اب تم نہیں مانتے ہو تو چلو آ جاؤ. اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے اور کنڈی چڑھا دی. اندر کیا ہوا وہ تو اللہ کو پتا ہے. ایک حضرت فرمانے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ایک باقی بلہ کی جگہ دو باقی بلہ تھے. ایک باقی بلہ کی جگہ دو باقی بلہ تھے. فرق یہ تھا کہ ایک باقی بلہ جو اصل تھا وہ تو ہوش میں تھے اور دوسرا پہ ہوش تھا, برداشت نہیں کر سکتا تھا. ظاہر مطلب ہے وہ تو ایک چیز, اتنی چیز اچانک مل جائے تو آدمی کیا برداشت کرے. ہاں تو اس وجہ سے بے ہوش تھا. 3 دن تک بے ہوش رہا اور پھر اس کے بعد فوت ہو گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاں نام بھائی مر گیا لیکن خوش قسمت تھا باقی بلہ بن کر مر گیا. خوش قسمت تھا باقی بلہ بن کر مر گیا. یہ اصل میں یہ والی بات تھی. اب معیار کی بات ہے نا, اس کا معیار اتنا اونچا تھا تو اس کے لحاظ سے اللہ پاک نے اس کو نواز دیا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چانس ملتا ہے, تہجد میں بھی چانس ملتا ہے, ملتے ہیں. آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے, یہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی باقاعدہ کہا بھی جاتا ہے جیسے اس شخص کو کہا گیا. کبھی کبھی کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں. اب اس وقت کیا مانگتے آپ. ایک دفعہ ایسا ہوا عرفات, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب تھے, ہمارے بزرگ, ہمارے شیخ, اور مولانا فکری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے, حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. عرفات کے حالات بالکل اپنے ہوتے ہیں. وہ تو ایک نظام ہے الگ جس میں انسان اپنے حالات میں نہیں ہوتا, بس یہ اللہ تعالیٰ جیسے اس کو رکھنا چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو خیر کچھ دیر کے لیے ایسا ہوا کہ مولانا فکری محمد بالکل اکیلے ہو گئے. سب حضرت مولانا اشرف صاحب کی طرف متوجہ تھے, یہ اکیلے ہو گئے. میں ان کے قریب چلا گیا. حضرت کی خدمت کی ڈیوٹی میرے اللہ تعالیٰ کا شکر لگی ہوئی تھی پہلے سے, تو اس وجہ سے انس ہو گیا تھا, یعنی مجھے پہچانتے تھے اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے ہمارے لیے, اور بڑی دعائیں کرتے تھے. تو میں قریب آ کے میں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی مرضی کے دعائیں تو ہمارے لیے کرتے رہتے, الحمدللہ آج میں آپ سے اپنی مرضی کی دعا کروانا چاہتا ہوں. اور وفات کا موقع ایسا ہوتا ہے, اس میں تو سخی لوگ تو پھر سخی ہوتے ہیں نا, اور ویسے بھی حضرت تو بہت سخی تھے. تو فرمایا بتاؤ شبیر بتاؤ پوچھ تو میں سے وہ جلدی جو شبیر ہوا ہے. ہاں تو میں نے کہا حضرت دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہتے ہاتھ ملاؤ شبیر پہلے تو جو ہے نا جذبے کے ساتھ خوش ہو گئے نا بہت زیادہ, کیونکہ ایسے لوگوں کی دل کی دعا تو یہی ہوتی ہے. مطلب دل کی دعا تو یہی ہوتی ہے نا کہ مجھ سے کوئی ایسا مانگے. باقی کوئی دنیا مانگتے کرتے ہیں دعا, بزرگ بڑے سخی ہوتے کرتے ہیں دعا, لیکن اوپر مطلب وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ جیسے مثال کے طور پر کوئی 5,000 روپے کے نوٹ پر کوئی چائے پکا دے اور 5,000 روپے نوٹ جس کا ہو تو اس کو خوشی ہوگی. وہ کہے کہ خدا کے بندے تو نے کیا کیا, ایسے تو آپ بہت کچھ کر سکتے. تو اسی طریقے سے مطلب ہے کہ یعنی اگر کوئی ایسے دعا اس کو ان چیزوں کے لیے وہ کر دے تو پھر ظاہر ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور حضرت مجھے کبھی کبھی بتاتے بھی تھے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اس کتاب کچھ اس قسم کی بتاتے بھی تھے. تو یہ ہے کہ بہت خوش ہو گئے, اور واقعتاً ہی بزرگ خوش ہوتے ہیں اس پر, بہت خوش ہوتے ہیں. اگر کبھی آپ ان سے اس قسم کی چیز مانگے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, وہ دل سے دعا کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے, اکثر لوگ دنیا کی طلب رکھتے ہیں اور دنیا کی بات ہی کرتے ہیں, اور دنیا ہی کی چیزیں مطلب جنم لینے کے خواہاں ہوتے ہیں, کوئی کس چیز کا کوئی کس چیز. اچھا مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں, حضرت تھانوی سے میں چیز سمجھائی, بڑی اچھی طریقے سے سمجھائی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھے, اس کو موڈ میں آ گیا. بادشاہ تو ہوتے بھی موڈے,
تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی جو چیز جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا ایک محل کے اندر جو چیز پہ ہاتھ وہ اس کی ہے۔ اب ظاہر جتنے درباری تھے، کسی نے کرسی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے فانوس پہ رکھا، کسی نے میز پر رکھا، کسی نے پردوں پہ رکھا، کسی نے کیا، کسی نے کیا، اور اس کے ہوتے گئے، فیصلہ ہوتا گیا، ان کے ہوتے گئے۔ ایک باندی بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی، بادشاہ نے حضرت تلطف کہا کہ پگلی پنکھا تو بعد میں بھی جل سکتی ہو، کچھ اپنے لیے کرو، ہے وقت، کچھ اپنے لیے کرو۔ اس کا بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ کہیں رکھا ہوا ہے، تو دیکھا اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو بڑی ہوشیار ہے، فرمایا جو اللہ لے لینا، بس اس نے سب کچھ لے لیا۔ یعنی جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، تو اس کے پھر کیا کمی ہے، اس کے پر پھر کس چیز کی کمی ہے، یہ مطلب ظاہر ہو۔ تو ان حضرات نے مطلب مختلف طریقوں سے یہ چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں، لیکن سمجھ میں آ جائیں تو بات ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ موسم گرما میں سورج کپڑے اور دھوبی پر یکساں پڑتے ہیں، لیکن سورج کی گرمی سے دھوبی کا چہرہ سیاہ اور کپڑا سفید ہو جاتا ہے۔ یہ عدم قبول کی کیفیت خدا ان کو جل شانہ سے روگردانی کی وجہ سے، اور روگردانی کرنے والے کے لیے بدبختی لازم اور نعمت سے محرومی ضروری ہے۔ اس جگہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ بہت سی روگردانی کرنے والے سے جو دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے ممتاز ہے، ان کی روگردانی ان کی محرومی کی سبب نہیں بنی۔ جاننا چاہیے کہ یہ وہ بدبختی ہے جو استدراج کے طور پر اس کی خرابی کے لیے نعمت کی صورت میں ظاہر کی گئی ہے، تاکہ ایسا شخص روگردانی جلات پہ منہمک رہے۔ حق جل شانہ فرماتے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ گمان کرتے کہ ہم جو مال اولاد ترقی دیتے تھے ہم ان کی بلائی کو ہم جلدی کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ پس حق تعالیٰ سے روگردانی کے باوجود دنیا اور اس کی نعمتوں کا حاصل ہونا عین خرابی ہے، بچو اس سے۔ السلام۔ یہ اصل میں واقعتاً یہ ایک بات ہے کہ ایک انسان جو دنیا مانگتا ہے اور اس کو دنیا فوراً دے دی جائے، تو حضرت جو ہے نا مطلب ہے کہ تانوی نوسب نے اس کی بھی مثال دی ہے کہ کوئی شخص اس کی آواز مکروہ ہو لیکن وہ آدمی سخی ہو، وہ مکروہ والا شخص جو چیز مانگے تو کہتے ہیں کہ بار بار مانگے گا تو جلدی اس کو دے کر رخصت کر لیتے، جاؤ اپنا کام کرو، مطلب اس کا ادھر کڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور کسی کا کڑا ہونا اگر پسند ہو تو اس کو جلدی نہیں دیتے ہیں، ابھی مانگتا ہے، اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مطلب رک رک کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا ہوتا ہے ان کے استعدادوں کے مطابق۔ دفتر اول مکتوب نمبر 182 میں حضرت ارشاد فرماتے کہ وساوس و خطرات کا آنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اتفاق سے طالبان طریقت کے خطرات و وساوس کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اسی ضمن میں ایک حدیث کا ذکر ہے کہ گروہ حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیمات کے اصحاب کرام میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے برے خطرات اور وساوس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک من کمال ایمان، یہ کمال ایمان میں سے۔ اس وقت اس حدیث کے معنی اس فقیر کے دل میں اس طرح ہے، اور حقیقت حال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کمال ایمان سے مراد کمال یقین ہے، اور کمال یقین کمال قرب پر مترتب ہے، اور قلب اور اس سے اوپر کے لطائف، روح، سر، خفی اور اخفا کا قرب اللہ جل شانہ میں جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر ایمان و یقین بھی زیادہ ہوگا، اور قالب کے ساتھ اس کی بے تعلقی زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت خطرات قالب میں بہت زیادہ ظاہر ہوں گے اور بہت نامناسب وسوسے نمایاں ہوں گے، پس لازماً برے خطرات کا سبب کمال ایمان ہوگا، اور لہٰذا نہایت النہایت کے منتہی کو خطرات جس قدر زیادہ و نامناسب ہوں گے ایمان کی اکملیت اسی قدر زیادہ ہوگی، کیونکہ کمال ایمان اس امر کا مقتضی ہے کہ تمام لطائف سے الطف لطیفہ کو لطیفہ قالب کے ساتھ کامل بے مناسبت ہو، اور یہ بے مناسبت جس قدر زیادہ ہوگی بخلاف مبتدل و متوسط کے اس قسم کے خطرات ان کے لیے ظاہر قاتل
اور باطنی مرض کو زیادہ کرنے والے فلا تکن من الخاسرین، بس تو ہمارے کلام کے سمجھ میں قصور کرنے والے میں سے نہ۔ آج یعنی یہ جو ہے نا مطلب کمال ایمان، اس کو ذرا دو معنوں میں ہم لے سکتے ہیں، دو معنوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، اس وجہ سے ابتلا تو ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد مبارک ہے جس میں اللہ پاک شیطان کو جو کہتا تھا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں، اللہ پاک نے فرمایا تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان پہ چڑھ دوڑو، جو کچھ کرنا چاہتے ان کے ساتھ کرو، جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو جو اللہ والے ہیں، کمال ایمان والے ہیں، تو شیطان ان کے اوپر تو حملہ کرے گا نا، اس کے حساب سے شدید کرے گا نا۔ بھائی بعض کو تو چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بھی ڈیر کر دے گا نا، تو ظاہر مطلب ہے کہ جب وہ ڈیر نہیں ہوگا تو اس کے لیے وہ اپنا اسلحہ بڑھائے گا نا، اپنے مزید وار کرے گا، یہ چلو اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر سے وہ بڑھائے گا نا۔ تو جو کمال ایمان والے اس پہ زیادہ خطرناک حملے کرے گا، کیونکہ معمولی پہ تو وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو اہل کمال ہوتے ہیں ان پہ شیطان کے وساوس بہت زیادہ شدید آ سکتے ہیں۔ ان وساوس کی وجہ سے مطلب یہ کہ وہ ان کو ہے کہ وہ ڈگمگانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ڈگمگائے گا نہیں۔ اس وجہ صحابہ کرام نے جب اس قسم کی بات بتائی کہ ہمیں تو اس قسم کے وساوس آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ظاہر ہو تو اس کے بجائے ہم جل کر کوئلہ ہونا پسند کریں گے کہ ظاہر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ لوگوں کو یہ حالت نصیب ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا ذالک من صریح الایمان، کہ اصل ایمان ہے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ آپ کی جو حالت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ شیطان اپنا پورے زور کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ کمال ایمان کی وجہ سے یہ بات۔ دفتر اول کے مکتوب نمبر 158 میں حضرت فرماتے ہیں مراتب کمال میں تفاوت، جاننا چاہیے کہ کمال کے درجات مختلف ہیں جو قابلیتوں کے فرق کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کمال میں تفاوت بھی کمیت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی ان دونوں یعنی کیفیت و کمیت دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور بعض کا کمال مثلا تجلی صفاتی سے، بعض دوسروں کا کمال تجلی ذاتی سے وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بہت بڑے تفاوت کے باوجود ان دونوں تجلیوں والے افراد ان کے ارباب کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بعضوں کا کمال حق سبحانہ تعالیٰ کے ماسوا صرف قلب کی سلامتی پر ہے اور روح کی آزادی تک ہے، اور بعض دوسرے حضرات کا کمال ان دونوں کے ساتھ بھی تحقیق شدہ ہے، اور لطیفہ سر کے شہود تک ہے، لطیفہ سر کے شہود تک ہے۔ اور تیسرے گروہ کا کمال ان تین امور کے ساتھ اس حیرت تک ہے جو لطیفہ خفی کے ساتھ منسوب ہے، اور چوتھے گروہ کا کمال ان چار امور کے علاوہ اس اتصال تک ہے جو لطیفہ خفی کی طرف منسوب ہے۔ ذالک فضل یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ مذکورہ بالا مراتب میں سے ہر مرتبہ میں کمال حاصل ہونے کی وجہ بعد رجوع کہا کری یعنی الٹے پاؤں لوٹنا ہے تاکہ مخلوق کو حق جل شانہ کی طرف دعوت دے، یا ثبات و استقرار یعنی اس پہ ٹہل جانا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا مقام تکمیل ارشاد کا مقام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف دعوت حق ہونے کے لیے رجوع کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مقام استحلاق یعنی مغلوب الحال ہونے اور مخلوق سے یکسوئی عزلت ہونے کا مقام ہے۔ والسلام اولا و آخرا۔ حضرت نے مطلب اس میں ارشاد فرمایا کہ جو باکمال لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں، مختلف قابلیتوں کے وجہ سے مطلب ان میں فرق ہوتا ہے، یعنی کبھی کمال کمیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، مطلب کمال کا درجہ اونچا ہوتا ہے، بعض دفعہ کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور کبھی ان دونوں کے مجموعے سے ہوتی ہے، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ تجلی صفاتی سے
وہ جو ہے نا مطلب وہ کرتے ہیں، عروج کرتے ہیں، اور بعض لوگ تجلی ذاتی کے ساتھ عروج کرتے ہیں. تو دونوں میں بھی فرق اس وجہ سے ہوتا ہے. ہاں جی. تو بعض کا فرمایا کہ بعضوں کا جو کمال ہے وہ ما سوا اللہ سے جو مطلب قلب کے سلامتی پر ہے، یعنی مطلب دل اس سے محفوظ ہوتا ہے، ما سوا اللہ سے دل میں غیر نہیں ہوتا. ما فی قلبی غیر اللہ، دل میں غیر نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ اس پر، اور روح کی آزادی تک ہے، کیونکہ دل میں غیر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یعنی روح آزاد ہو گیا نفس سے، نفس آزاد مطلب تبھی تو مطلب اس سے روح آزاد ہو گیا. اور بعد دوسرے حضرات کا کمال ان دونوں کے ساتھ بھی تحقیق شدہ ہے. ہاں یہ روح کے ساتھ اور قلب کے ساتھ. اور بعض کا جو ہے نا وہ لطیفہ سر کے شہود تک بھی ہے. لطیفہ سر مطلب جو ہے نا اس کا جو شہود ہو جاتا ہے، یعنی مطلب لطیفہ روح کا ایکٹیویٹ ہونا، جس میں قلب باقاعدہ بنتا ہے، ماؤتھ پیس بنتا ہے، یعنی اس سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے. اور بعض پہ لطیفہ سر کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا مطلب یعنی گویا کہ فراست مطلب ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور تیسرے گروہ کا کمال ان تینوں امور کے ساتھ ساتھ اس حیرت تک ہے جو لطیفہ خفی کے ساتھ منسوب ہے. لطیفہ خفی جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مقام حیرت تک لے جانے والے. اور چوتھے گروہ کا کمال ان چار امور کے علاوہ اس اتصال تک ہے جو لطیفہ اخفا کی طرف منسوب ہے. یعنی مطلب ہے کہ یوں سمجھ لیے کہ چونکہ یہ جو لطائف ہیں یہ اصل میں تو عرش سے اوپر ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے یعنی ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں لطائف پر، یہ ہم لوگ اس محنت کے ذریعے سے ان کے جڑوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر کسی کا لطیفہ روح چل پڑا تو پہلے کا تو وہاں تک ہے رسائی ہو گئی، مطلب پہلے کا قلب تک ہے. یعنی مطلب دیکھو نا حضرت نے پہلے سٹارٹ قلب سے لیا ہے نا کہ بعضوں کا کمال حق سبحان کے ما سوا صرف قلب کی سلامتی تھی، تو قلب کے لطیفے کے ذریعے سے اس کو کمال حاصل ہوا. بعض کو لطیفہ روح کے ذریعے سے کمال حاصل ہو گیا، بعض کو لطیفہ سر کے ذریعے سے کمال حاصل ہو گیا، بعض کو لطیفہ خفی تک کمال حاصل ہو گیا، بعض کو لطیفہ اخفا تک مطلب کمال حاصل ہو گیا. یعنی یوں سمجھ لیے کہ ان مختلف لطائف کے رسوخ کے ذریعے سے جو کمال حاصل ہوتا ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ وسلم نے ایک اور تحقیق بھی فرمائی ہے، وہ یہ فرمائی ہے، غالباً اس کے ساتھ میرے خیال میں اس کو ملایا جا سکتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اصل لطائف تو تین ہیں، عقل، نفس اور قلب. فرمایا یہ اعتدال پر آ جائے تو بنیادی اصلاح ہو جاتی ہے، بنیادی اصلاح ہو جاتی ہے اگر یہ اعتدال پر آ جائے. اس کے بعد پھر جن کا قلب زیادہ صاف ہے بمقابلہ دوسروں کے، یعنی تمام گوئے کہ یوں سمجھ لیے یہ وہ لوگ ہیں جو کمال والے لوگ ہیں، یعنی یوں سمجھ لیے کہ جس کو کہتے ہیں جن کو یعنی جو اعتدال پہ آ گئے سب. اب یہ ہے کہ جن کے قلب کی صفائی زیادہ ہے باقیوں کے مقابلے میں تو وہ صدیقین میں آ جاتے ہیں، اور جن کا عقل زیادہ مطلب صفائی مطلب حاصل کر لے تو وہ علماء راسخین میں آ جاتے ہیں، اور جن کا نفس مطلب زیادہ صفائی حاصل کر لے وہ زہاد میں آ جاتے ہیں. حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمالات ہیں وہ لگتا ہے ایسے جیسے قلب کی طرف زیادہ ہے اور صدیقین کے مقام کی طرف ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کی رسائی بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا علماء راسخین کی طرف ان کا ہے. اور جو حضرت کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ کا نفس کی صفائی کا وہ زیادہ تھا تو لگتا ہے کہ وہ زہاد کی طرف سے، مطلب گویا کہ یعنی یہ جو ہے نا یہ گویا کہ مطلب اولیاء اللہ کی قسمیں بن جاتی ہے. جیسے یہاں پر کمال کی مطلب بتائی ہے نا، تو اس طرح اولیاء اللہ کی قسمیں بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہوئے ہیں، تو کسی کا کون سا لطیفہ زیادہ صاف ہوتا ہے، کسی کا کون سا. محنت تو سب کو کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر ان کی صفائی کا معیار
ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو قلب کی صفائی بعض کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو صدیقین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بصیرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے بہت زبردست، اس بصیرت کی وجہ سے ان کی ہر چیز سٹینڈرڈ پہ آ جاتی ہے، جس کو صدیقین کہتے ہیں، مطلب یعنی قول فعل میں مطلب اس کے لحاظ سے۔ اور دوسرے جو ہے مطلب جو سمجھ جن کی زیادہ ہو اور جن پہ علوم بہت کھلیں اور مطلب ان کو فقاہت بہت زیادہ حاصل ہو جائے اور جو چھپے ہوئے اسرار ہیں ان کے اوپر کھلنے لگے، تو وہ سمجھ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ علماء راسخین بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں علماء راسخین کی بھی تعریف ہے کہ جو علماء راسخین وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور زہاد جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لیے کہ اپنے نفس کو اس حد تک سرنڈر کروا دیتے ہیں کہ مطلب ان کی کوئی وہ نہیں بات رہتی، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ زہاد میں آ جاتے ہیں۔ دفتر اول مکتوب نمبر 107، کمال ولایت کا مدار کثرت خوارق پر نہیں ہے۔ خوارق کا ظاہر ہونا ولایت کے ارکان میں سے، انہیں ولایت کے شرائط میں سے، بخلاف موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی شرائط میں سے۔ لیکن شرط ولایت نہ ہونے کے باوجود اولیاء اللہ سے خوارق کا ظہور بہت کچھ شائع و ظاہر اور اس کے خلاف کمی ہوا ہے، یعنی اولیاء سے ظہور خوارق نہ ہو، لیکن خوارق کا کثرت سے ظاہر ہونا ولایت کی افضلیت اس پر دلالت نہیں کرتا۔ البتہ وہاں فضیلت کے لیے قرب الہی کے درجات کا اعتبار ہے۔ ممکن ہے کسی ولی اقرب سے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ درجہ رکھتے ہیں بہت کم خوارق ظاہر ہوئے ہوں، اور ولی ابعد جو قرب الہی کا درجہ کم رکھتا ہو اس سے بکثرت ظاہر ہوں۔ وہ خوارق جو امت کے بعض اولیاء کرام سے ظاہر ہوئے ہیں، اصحاب کرام سے اس کا شریر بھی ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ اولیاء میں سب سے افضل ولی اگر نہ صحابی کے درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خوارق کے ظہور پر نظر رکھنا کوتاہ نظری ہے، استعداد تقلیدی کی کمی پر دلالت کرتے ہیں۔ نبوت ولایت کے فیوز قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن میں تقلیدی استعداد ان کی قوت نظری پر غالب ہو۔ سبحان اللہ، تقلیدی استعداد سے مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب مطلب وہ ان کا زیادہ ہو بمقابلہ ان کی جو قوت نظری اینالیسس اور یہ سب اس پر جو ہے نا مطلب ایمان غیب والی بات مطلب زیادہ ہو۔ تو اب دیکھ لیں یہاں پر حضرت نے گویا کہ یہ بات فرمائی ہے، جو خوارق ہے وہ تو ہوتے ہیں، اس سے انکار تو نہیں، لیکن خوارق کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ عوام میں یہ ہوتا ہے کہ جس ولی سے زیادہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے ان کو زیادہ بڑا ولی مانتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آیا، 10 سال تک ان کی خدمت کی حضرت کی اور پھر جانے لگا۔ اور نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں تو سمجھ جاتا کہ آپ کے ہاتھ پہ کچھ کرامت دیکھوں گا، تو 10 سال میں تو میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ تو نے فرمایا اچھا بتاؤ ان 10 سالوں میں تو نے کیا مجھ سے کوئی خلاف سنت کام ہوتے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا جنید کی اس سے بڑھ کر قیامت اور کیا ہوگی کہ اس نے 10 سال میں اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ یہ والی بات ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بنیادی بات ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ شیطان آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس پر، وہ مسلسل آپ کے پیچھے چلے گا، آپ کے پیچھے رہے گا تاکہ آپ کو سنت سے ہٹائیں۔ اس کی پوری محنت اسی پر ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سنت سے ہٹائے۔